جو لوگ ستائے جا رہے تھے یہاں مکے میں، وہ ہجرت کر گئے۔ پیغمبر نے کہا جاؤ ہجرت کر کے وہاں، کہ وہاں پہنچے ہو حبشے میں، تو پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی پہنچے۔ نجاشی حبشے کا بادشاہ تھا، بادشاہ کیا پہنچیں گے، اس سے پناہ مانگیں گے، رہنے کے لیے جگہ چاہیے، کام کرنے کے لیے چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، چند ہی آدمی صحیح، اس کے قانون کی پابندی کرنا پڑے گی، اس نے پناہ دے دی، اپنے یہاں اس نے پناہ دے دی نجاشی نے۔ مگر مکے والوں کو یہ بات کھلی کہ نہ ہم ان کو، یہ نہ یہاں چین سے رہیں، یہاں تو ہم نے ان کا چین چھین لیا، تو وہاں جا کے کیسے یہ چین سے ہیں؟ پیچھے پیچھے یہ لوگ بھی پہنچے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عمرو عاص، جو بعد میں فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوئے، یہ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت تو اسلام سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، پہنچ گئے وہاں اور جا کے کہا اے بادشاہ، ہمارے یہاں کے کچھ لوگ بھاگ کے تمہارے آئے ہیں، انہیں واپس کر لو۔ تمہارے یہاں کچھ لوگ ہمارے یہاں سے بھاگ کے آئے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ پورا دربار سجا، دربار لگا، ایک طرف عمرو عاص کھڑے، ایک طرف وہ بیچارے مہاجرین جو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، سامنے بادشاہ ہے، بادشاہ کے لیے اچھے اچھے تحفے لے کے گئے ہیں یہ لوگ، جو کافروں کا گروپ ہے بہترین تحفہ لے کے گیا ہے وہاں، کہ پہلے تحفہ دیں گے ہم، اس سے خوش ہو جائے گا وہ، جب خوش ہو جائے گا تو اپنی بات منوائیں گے۔ تو سامنے والے کو خوش کرنے کے لیے لوگ گفٹ لے کے جاتے ہیں، تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ عمرو عاص کی پارٹی مکے میں اس وقت بہترین تحفہ کیا ہوتا تھا، چمڑے کی تجارت بہت اچھی تھی، چمڑے کا مکنی بنی ہوئی چیز، لیدر کی، اس کی بڑی تجارت تھی۔ آپ احوال عرب پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اس میں، تو بہترین لیدر کی بنی ہوئی چیزیں، لیدر وہاں سے لے کے گئے نجاشی کے پاس اور دیا۔ پہلے انہوں نے تحفہ دیا، پھر شکایت ان کی کہ ہمارے کے کچھ لوگ بھاگ کے آئے ہیں وہاں سے، ہم کو واپس کر دو۔ نجاشی بہرحال انصاف ور تھا، اس نے دونوں پارٹیوں کو جمع کیا اپنے دربار میں، ادھر عمرو عاص کی پارٹی، ادھر مہاجرین کی پارٹی۔ مہاجرین میں سے جس کو تقریر کرنے کے لیے اور ڈیفنس کرنے کے لیے ان لوگوں نے چنا، وہ جعفر ابن ابو طالب تھے، صلوات پڑھتے محمد والے، مولا علی کے بڑے بھائی۔ اس ملک میں اسلام کا ڈیفنس کرنے والا بھی کوئی اور نہ تھا، ابو طالب کا لہو تھا اس ملک میں، اور کوئی نہیں تھا۔ مولا علی کے بڑے بھائی جناب جعفر طیار جن کو کہتے ہیں آپ، ان کو منتخب کر کے کہا کہ آپ ہماری طرف سے ڈیفنس کیجئے نجاشی کے سامنے۔ جب عمرو عاص شکایت کر چکا اور ان لوگوں کی شکایت ہو چکی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ بنی ہاشم کے فصاحت و بلاغت اور بہترین تقریر کا نمونہ اس وقت جناب جعفر تھے، جن کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر۔ جناب جعفر مولا علی سے بڑے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، اور نجاشی کے سامنے انہوں نے تقریر کی کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے۔ سنیے گا غور سے، اس تقریر کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اردو زبان میں۔ جناب جعفر طیار نے، طیار تو بعد میں لقب ملا، جناب جعفر ابن ابی طالب نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، اپنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، وہ جو آیا تھا وہ تو بنی ہاشم کے خاندان کے تھے۔ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، ابھی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اسی اثنا میں ہم میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، صداقت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف پاک دامن، عفیف یعنی پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک و بت پرستی ہم نے چھوڑ دی اور تمام
اعمال بد سے باز آئے، ہم نے تمام برے اعمال چھوڑ دیے، اس جرم پر ہماری قوم ہماری جان کی دشمن بن گئی۔ جو ایلیگیشن اس نے لگائے تھے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ آئے ہیں، بہک گئے ہیں، ہر ایک کا دفاع کر رہے ہیں جناب جعفر، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے۔ انصاف پسند بادشاہ بیٹھا جعفر طیار کی تقریر سن رہا ہے، یہ مجبور کر رہے ہیں ہم کو کہ انہیں برائیوں میں ہم پھر لوٹ جائیں۔ نجاشی نے کہا اچھا تم پڑھ کے سناؤ کچھ تم کو یاد ہو تو، تمہارے پیغمبر پر کیا وحی نازل ہوئی ہے، تمہارے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ جتنا بھی قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا جناب جعفر طیار کو وہ قرآن یاد رہا ہوگا۔ قرآن کے تمام پاروں، تمام سوروں میں سے جو بھی اس وقت تھا، جتنی آیتیں تھیں، اس میں سے آپ نے سورہ مریم کو منتخب کیا۔ وہ سامنے والا عیسائی تھا، مسیحی تھا، نصرانی تھا، آپ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، اور تلاوت کر کے کچھ آیتیں آپ نے سنائی۔ یہ جب جناب جعفر طیار ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے، چونکہ وہ بھی عربی جانتا تھا، یہ قرآن کی آیتیں عربی میں تھیں، تاریخ کہتی ہے کہ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علی نہیں بول رہے ہیں، جعفر بول رہے ہیں، پیغمبر نہیں پڑھ رہے ہیں۔ جعفر کے پڑھنے کا یہ اثر ہوا قرآن مجید کی آیتوں کو کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ عقل مند ہو، دانش مند ہو تو اس پر کلام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو یہ تو ان کا سنانا ہوا، ضروری ہے کہ اس کا کمنٹ بھی سنیں آپ۔ آنسو تو زبان ہوتے ہی ہیں، اس نے زبان سے کیا کہا اس کو سننے کے بعد؟ اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل، وہ تو انجیل والا تھا نا، اس نے کہا یہ کلام جو تم نے سنا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کے پرتوں ہیں، دونوں ایک ہی چراغ کی لو دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں، اس کو واپس کر دیا اس نے، تم لوگ جاؤ یہاں سے، یہ لوگ یہیں رہیں گے۔ مگر دل کی آگ نہیں بجھی، عمر عاص کے دل کی آگ نہیں بجھی اور بھڑک گئی، اس لیے کہ اس مقدمے میں وہ ہار گیا، شکست کھا گیا۔ شکست کھانے کے بعد آدمی کیا کرتا؟ پھر اپیل کرتا ہے۔ اس نے پھر جا کے ان کے ملاؤں سے بات کی، ان کو تحفے دیے، ان کو ملایا۔ آپ سازشوں کو جال، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اصلی اسلام کے خلاف، مومنین کے خلاف بنے کیسے جاتے تھے، اس کو آپ سن لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیا جال لائے پرانے شکاری۔ آج بھی مومنین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں اور جال بنے جاتے ہیں، طریقہ وہی ہے، ذرا جال کا رنگ بدل گیا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ کیا کیا اس نے؟ پہلے ان کے ملاؤں کو پکڑا، پھر جا کے دوسرے دن عمر عاص نے ان کو بھی تحفے دیے، یعنی ان کو بھی خریدا رشوت دے کے، پھر دربار میں۔ اب جو بھی باتیں ان کے درمیان ہوئی ہوں وہ تو آؤٹ نہیں ہو سکی، مگر دربار میں جو پھر دوسری گفتگو ہوئی وہ آپ سنیے۔ پھر اس نے اپیل کی گویا نجاشی کے دربار میں، اور اس نے کہا کہ بادشاہ ان سے یہ تو پوچھو کہ عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں یہ؟ اب ظاہر کہ عیسیٰ کی برائی اگر کریں گے یہ تو وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، بھگائے گا ان کو۔ اس نے کہا ان سے پوچھو تو۔ پھر دوسرے دن حاضری ہوئی، بلائے گئے سب کہ عیسیٰ کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ اللہ، حضرت جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتلایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ، پیغمبر اور کلمۃ اللہ ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا ان جملوں کو۔ جناب جعفر نے کہا کہ ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ ہیں، پیغمبر ہیں، کلمۃ اللہ ہیں۔ اسی آیت کی ترجمانی انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ جو آپ سنتے رہتے ہیں، اسی کو دہرا دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے، خدا نہیں، ممکن ہے ان عیسائیوں کا عقیدہ رہا ہو اور آج بھی کسی کا عقیدہ ہو کہ خدا کے بیٹے ہیں، بیٹے نہیں۔ انہوں نے کہا میرا نبی یہ کہتا ہے کہ خدا کے بندے تھے، پیغمبر تھے، کلمۃ اللہ تھے۔ ظاہر ہے کہ جو اصلی انجیل پڑھے ہوگا اس میں تو یہی سب لکھا تھا
بعد میں بدلنے والوں نے بدل دیا، اس کے پاس اصلی انجیل نہیں ہوگی، تبھی اس نے کہا تھا کہ جو تم سنا رہے ہو آیتیں، پہلے دن جو تم آیتیں سنا رہے ہو اس کی اور انجیل کی لو ایک ہی معلوم ہوتی، ایک ہی چراغ کی دو لو ہے۔ اس کو سننے کے بعد، اس جملے کو سننے کے بعد اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا کہ تمہارا نبی جو کہہ رہا ہے، جو بتاتا ہے عیسیٰ اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو پھر کہا کہ آپ لوگ سب یہیں رہیے، اور جناب جعفر طیار فتح خیبر تک وہیں تھے۔